اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج آپ کے سامنے فعل امر کی جو ضروری باتیں ہیں وہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے فعل امر کی تعریف ذہن نشین کر لیں۔ فعل امر سے مراد وہ فعل جس کے ساتھ کسی کو مستقبل میں کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یا مستقبل میں یعنی آنے والے زمانے میں کام کرنے کی خواہش کی جاتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں انصر، تو مدد کر۔ تو اب یہاں پر اس جملے میں غور کریں، اس فعل میں، کہ آپ سامنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ آپ مدد کریں، اور یہ مدد ظاہر سی بات ہے مستقبل میں ہی کرے گا۔ یا پھر آپ کہتے ہیں لینصر، چاہیے کہ وہ مدد کرے، یعنی آپ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ بندہ مدد کرے، آپ اس سے مستقبل میں کام کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ فعل امر معروف کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، امر حاضر معروف اور امر غائب و متکلم معروف۔ امر حاضر معروف، امر حاضر معروف کے 6 صیغے ہوتے ہیں جو مضارع حاضر معروف کے 6 صیغوں سے بنتے ہیں۔ یعنی مضارع حاضر معروف کے جو 6 صیغے ہیں، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، یہ جو 6 صیغے ہیں، اس سے فعل امر حاضر معروف کا صیغہ بنتا ہے یا صیغے بنتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے، فعل امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کریں۔ علامت مضارع سے مراد وہ یعنی کہ 4 حرف کہ جو فعل کے شروع میں آ جائیں تو وہ فعل مضارع بنتا ہے۔ یعنی ان کو کہتے ہیں حروف عطین، الف، تا، یا، نون، ان کو علامت مضارع بھی کہتے ہیں، حروف مضارع بھی کہتے ہیں، حروف مستقبل بھی کہتے ہیں۔ تو فعل امر حاضر معروف بنانے کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ علامت مضارع کو آپ حذف کریں۔ پھر دیکھیں، اگر علامت مضارع کا بعد والا حرف، اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف متحرک ہے تو پھر آپ آخری حرف کو جزم دیں، آخری حرف کو ساکن کر دیں، بس۔ جیسے تاہبو سے حب، اب تاہبو میں اب دیکھیے، تاہبو میں آپ نے کیا کیا کہ علامت مضارع کو حب جو بنا ہے تو آپ نے تاہبو سے علامت مضارع تا کو حذف کیا، اور علامت مضارع کے بعد والا حرف دیکھیے تاہبو، ہا، یہ متحرک ہے یعنی اس پر حرکت ہے، تو آپ نے کیا کیا، اسے چھوڑ دیا اور آخری حرف با تھا اس کو ساکن کیا تو یہ بن گیا حب۔ اسی طرح تعیدو سے عید، تعیدو میں بھی ایسے ہی ہے، تا کو آپ نے حذف کیا اور دال کو آپ نے ساکن کیا کیونکہ تا کے بعد والا حرف متحرک تھا، حرکت تھی اس پر۔ اسی طرح تازینو سے زن، تازینو میں بھی تا کو حذف کیا اور آخر نون کو ساکن کیا تو یہ بن گیا زن۔ اچھا، اگر علامت مضارع کا کے بعد والا حرف ساکن ہو، متحرک نہ ہو بلکہ ساکن ہو، تو پھر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے علامت مضارع کو حذف کرنا ہے، اس کی جگہ حمزہ وصلی لگا دیں، حمزہ وصلی لگائیں اور آخری حرف کو، مضارع کے آخری حرف کو جزم دیں۔ اور عین کلمہ کو اب دیکھیں، اگر عین کلمہ مدموم ہو یعنی عین کلمے پر دمہ ہو تو یہ جو حمزہ وصلی آپ نے لگایا ہے تو اس پر آپ دمہ لگائیں گے۔ جیسے تنصرو سے انصر، اب دیکھیے تنصرو میں تا کو آپ نے حذف کیا، نون ساکن تھا تو آپ نے شروع میں حمزہ وصلی لگا دیا، اور را آخری حرف تھا اس کو آپ نے ساکن کر دیا، اور نون کے بعد والا حرف صاد، چونکہ یہ اس پر عین کلمہ یہ ہے، نون فا کلمہ اور صاد عین کلمہ ہے، عین کلمہ پر دمہ ہے تو آپ نے حمزہ وصلی پر دمہ لگا کر بنا دیا انصر۔ اور اگر عین کلمہ مکسور ہو یعنی اس پر کسرہ ہو یا اس پر فتحہ ہو تو حمزہ وصلی مکسور ہوگا، اس پر آپ کسرہ لگائیں گے۔ جیسے تسمعو سے اسمع، اب اس میں دیکھیے تا کو آپ نے حذف کیا، عین کلمہ میم یہ متحرک ہے اور یہ اس پر فتح ہے تو آپ نے حمزہ وصلی جو شروع میں لگایا تو اس پر آپ کسرہ لگائیں گے اور آخر عین کو ساکن کر دیں گے۔ تعرفو سے اعرف، یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے۔ اچھا، تیسری بات، واحد مؤنث مخاطب، تثنیہ اور جمع کے صیغوں سے
نون اعرابی گر جاتا ہے، یعنی جب آپ اسے بنائیں گے، جب واحد مؤنث مخاطب کا جو صیغہ ہے، جیسے تسمعانی، تثنیہ کا صیغہ ہے تسمعانی، اور واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے تنصرو جیسے، یا تسمعو، اور جمع کا صیغہ جیسے ہے تنصرونا، تو آپ اس کے جب امر بنائیں گے تو امر بناتے ہوئے آپ نے اسی طرح کیا، تا کو آپ نے حذف کیا، اس کی جگہ حمزہ آپ نے لگایا، اور عین کلمہ چونکہ مفتوح ہے، فتح ہے، تو آپ نے حمزہ وصلی جو تھا اس پر کسرہ لگا دیا، اور آخر کو آپ نے ساکن کرنا تھا، تو آخر میں چونکہ نون ہے، یہ نون اعرابی کہلاتا ہے۔ جب آپ امر بنائیں گے تو نون اعرابی گر جاتا ہے، تسمعانی سے یہ بن جائے گا اسمعا، اور تنصرون سے بن جائے گا انصرو، تنصرو سے وہ آپ پہلے بنا چکے ہیں انصر۔ اسی طرح چوتھی بات، نون ضمیری یہ اپنی حالت پر باقی رہتا ہے۔ نون ضمیری یہ دو نون ہوتے ہیں، ایک تو جمع مؤنث غائب کا نون، اور دوسرا جمع مؤنث حاضر کا۔ تو یہاں پر جو جمع مؤنث حاضر کا جو نون ہے یہ اپنی حالت پر باقی رہے گا، یعنی تنصرنا سے انصرنا، یہاں آپ نون کو حذف نہیں کریں گے، باقی وہی صورتحال۔ پانچویں بات، اگر مضارع کے واحد کے صیغے میں حرف علت ہو تو حرف علت گر جائے گا، جیسے تدعو، دعوا یدعو تدعو تھا، تو تدعو سے آپ نے تا کو چونکہ حذف کیا، اور شروع میں آپ نے حمزہ وصلی لگا دیا چونکہ اس کے بعد والا حرف ساکن ہے، اور حمزہ پر دمہ اس لیے لگائیں گے چونکہ عین کلمہ مدموم ہے، عین کلمہ پر دمہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے ادعو، لیکن چونکہ امر جب بنائیں گے تو امر کا قاعدہ یہ ہے کہ حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے، تو یہ بن جائے گا ادعو۔ اسی طرح تردا سے اردا، یعنی تردایو اصل میں تھا، تردایو تھا، تو تا کو آپ نے حذف کیا، شروع میں آپ نے حمزہ وصلی لگایا، اور دال تردایو جیسے میں نے کہا ضاد پر چونکہ عین کلمہ یہ مفتوح ہے تو آپ نے حمزہ وصلی پر کسرہ لگانا ہے، اور آخر میں یا حرف علت ہے تو حرف علت کو آپ نے گرایا، تو یہ بن گیا تردا۔ تردا سے اردا، ترمی سے ارمی۔ یہ امر حاضر معروف بنانے کے جو بنیادی طور پر 5 قاعدے ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد دوسری امر معروف کی قسم ہے امر غائب و متکلم معروف۔ یہ 8 صیغے ہوتے ہیں، تو امر غائب اور امر متکلم معروف کے 8 صیغے ہوتے ہیں، اور یہ بنتے ہیں مضارع معروف کے، یعنی کہ شروع کے 6 صیغے غائب کے، یعنی 3 مذکر غائب اور 3 مؤنث غائب اور 2 متکلم، کہ یہ 8 صیغوں سے امر غائب و متکلم معروف، یعنی متکلم کے صیغوں سے متکلم معروف اور غائب کے صیغوں سے امر غائب معروف کو بنایا جاتا ہے۔ ان کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع غائب اور متکلم معروف کے 8 صیغوں سے پہلے آپ لام امر لگا دیں، لام امر لگائیں اور آخری حرف کو جزم دے دیں، یعنی آخری حرف کو ساکن کر دیں، تو یہ جناب بن گیا امر غائب و متکلم معروف۔ جیسے ینصرو سے، ینصرو ہے تو آپ شروع میں لام امر لگائیں، یہ لام امر یعنی مکسور ہوتا ہے، ینصرو سے لام کو جب لگائیں گے تو بن جائے گا لینصر، اور را کو آپ نے ساکن کیا لینصر، اور متکلم کا صیغہ انصرو سے لانصر۔ اچھا، دوسرا اس کا قاعدہ یہ ہے غائب و متکلم معروف کا کہ واحد کے صیغوں کے آخر میں اگر حرف علت ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے، اس میں بھی گر جاتا ہے، جیسے یدعو سے لیدعو، یرمی سے لیرمی۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں بھی اگر نون اعرابی ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے، جیسے یفتحانی، یفتحو، یفتحانی، اس طرح تفتحانی، یہ دونوں تثنیہ کے صیغے ہیں، تو اور اس طرح یفتحونا، یہ 3 صیغے جو ہیں جس کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، ان کے 2 تثنیہ کے اور 1 جمع مذکر غائب کا صیغہ، اس کے آخر سے نون اعرابی کو بھی گرا دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا جیسے یفتحانی سے لیفتحا، لتفتحا یا لیفتحو، نون اعرابی کو گرا دیں گے۔ اور نون ضمیری یعنی جمع مؤنث غائب کا جو ہے یفتحنا، جیسے یفتحنا، یسمعنا، ینصرنا، یہ اپنی حالت پر برقرار رہے گا۔ تو یہ امر غائب
اور امر متکلم معروف کے صیغے ہیں۔ اسی طرح امر کو اگر مجہول بنایا جائے تو امر مجہول کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ امر مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مضارع مجہول سے پہلے، یعنی مضارع مجہول جیسے ینصرو ہے، اس سے پہلے لام امر لگانے سے اور آخری حرف کو ساکن کرنے سے یہ امر مجہول بن گیا۔ جیسے ینصرو سے لینصر، تنصرو سے لتنصر، چاہیے کہ مدد کیا جائے یا چاہیے کہ تم مدد کیے جاؤ۔ اس طرح یہ بن جائے گا امر غائب، امر فعل امر مجہول۔ تو اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ عربی کلام کے اندر فعل امر کا استعمال بہت ہوتا ہے، لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے طلباء پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو کس انداز سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ثواب کی نیت سے جو بھی طلباء درس نظامی سے وابستہ ہیں ان تک بھی یہ آڈیو پہنچائیں، انشاءاللہ ان کو فائدہ پہنچے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔